اب مولانا روم کے جو کچھ اشعار ہیں ان کی مثنوی سے اس کو سنیے، اور بڑے عجیب انداز سے انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ انسانی حیات کا سلسلہ ہے کیا اور انسانی حیات کتنے مرحلوں پر ہے، اور پھر میں ولایت کے ساتھ اس کو منسلک کر کے آپ کی خدمت میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مولانا روم از جمادی مردم و نامی شدم، اب یہ سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ انسان جب صلب پدر میں آتا ہے، اپنے وجود میں آتا ہے باپ کے، تو فرما رہے ہیں مولانا روم کہ از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی صلب پدر میں جو انسان کا وہ مادہ کہ جس کے ذریعے انسان کی خلقت ہوتی ہے وہ جمادی صورت میں ہوتا ہے، نان لیونگ تھنگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ باپ مختلف غذائیں کھاتا ہے جس کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یعنی وہ پھول، وہ پتے، وہ سبزیاں، وہ پھل، وہ گندم، وہ اناج جب انہیں توڑا گیا درختوں سے تو وہ موت کی وادی میں چلے گئے، اب یہ بڑھ نہیں سکتے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں، مولانا روم فرما رہے ہیں کہ وجود انسانی کا آغاز اس دنیا میں پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے وہ غلہ و اناج توڑا جا رہا ہے جس کو انسان کا باپ کھائے گا، اور صلب پدر میں پھر وہ مادہ تخلیق پائے گا۔ وہ مادہ جن چیزوں کے ذریعے تخلیق پایا وہ مادہ کیا تھا؟ وہ مادہ انہی پھول، پتوں، پودوں، اناج اور غلوں کے ذریعے بنا۔ جب تم نے ان پھولوں کو، پتوں کو، ان سبزیوں کو، ان میووں کو، ان پھلوں کو توڑا درخت سے تو یہ موت کی وادی میں چلے گئے۔ کیسے چلے گئے؟ جب آپ نے سیب کو توڑ دیا تو اب یہ بڑھے گا نہیں، کہا کہ از جمادی مردم و نامی شدم۔ فرماتے ہیں کہ جو پھول، پتے، پودے نکلے تھے یہ نکلے کہاں سے تھے؟ حالت جمادات سے نکل کر نباتات کے مرحلے پر آئے تھے۔ یہ جو کھاد تھی اس میں کوئی تو طاقت تھی کہ جس کو درخت کی جڑوں نے چوسا، تنے سے ہوتا ہوا شاخوں تک آیا، بور کی صورت میں، پھول کی صورت میں نکلا، پھول کوپل کی صورت میں تبدیل ہوا اور کوپل پھل میں تبدیل ہوئی۔ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ اسی نان لیونگ کھاد میں سے نکل کر آئی ہے، خوب توجہ کیجئے گا۔ یعنی جب مرحلہ جمادات، یعنی وہ مرحلہ حیات کا جو پتھر کے مرحلے پر ہے، جب اسے موت آتی ہے تو مرحلہ نباتات میں زندگی بدلتی ہے۔ لہذا پچھلے مرحلے کی موت کا مطلب ہے اگلے مرحلے کی حیات۔ از جمادی مردم و نامی شدم، فرماتے ہیں وزنما مردم بحیوان سر زدم، پھر میں نامیاتی حیات، بوٹینیکل لائف، نباتی لائف، یعنی وہ حیات کہ جس میں صرف اگنے کا، پھلنے پھولنے کا مادہ تھا، وہاں سے جب میں ختم ہو گیا، از جمادی مردم و نامی شدم وزنما مردم بحیوان سر زدم، جب میں بوٹینیکل لائف ختم ہو گئی اور نباتاتی زندگی میری ختم ہوئی تو میں وہاں سے مر گیا۔ جب میرے باپ نے، میرے پدر نے وہ پھل توڑ کر کھایا اور میں اس کے صلب میں تخلیق پایا تو وہ جو بوٹینیکل لائف تھی، سیب کو توڑا گیا، سیب کو موت آ گئی، لیکن میں پھر حیوانی صورت میں صلب پدر میں زندہ ہوا۔ وز جمادی مردم و نامی شدم، وز جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم بحیوان سر زدم۔ فرماتے ہیں کہ میں جماداتی حیات وہاں سے ختم کرا، میں نے موت آئی اس سے، اس مرحلے کو، میں نباتاتی حیات میں آیا، نباتاتی حیات کو موت آئی، میں حیوانی حیات میں آیا۔ تو یہاں سے ایک چیز سن لو اور سمجھ لو کہ جب بھی حیات کا پچھلا مرحلہ اسے موت آتی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ موت آ گئی، ختم ہو گیا، وہ ایک بہتر مرحلے میں ٹرانسفارم ہو کر، تبدیل ہو کر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حیات اپنی جولانیاں دکھاتی ہے، اپنی جلوگری دکھاتی ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کے بارے میں۔ مردم از حیوانی و آدم شدم، کہتے ہیں جب میں صلب پدر میں آیا تو میں حیوانی حالت میں تھا، لیکن جب پھر میں منتقل ہوا اور جب میں اس مرحلے پر پہنچا کہ جب انسان کو کنسیو کیا جاتا ہے اور پھر انسان رحم مادر میں پہنچا، کہتے ہیں میں حیات کی اس مرحلے سے مردم از حیوانی و آدم شدم، میں مرحلہ حیوانیت کو میں نے چھوڑا، میں انسان بن گیا۔ یعنی جماداتی حیات مر گئی، یہ مری نہیں ہے، نباتاتی حیات کی صورت میں زندہ ہو کر سامنے آئی ہے۔ وہ نباتاتی حیات، وہ جمادی حیات اس نباتاتی حیات میں پوشیدہ ہے، ایک مزید اگلے مرحلے پر بڑھی۔ یہ نباتاتی حیات مر گئی لیکن حیوانی حیات میں آئی۔ یہ مت سمجھنا کہ حیات حیوانی ہے، اس حیات حیوانی میں نباتاتی حیات بھی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جب نباتاتی حیات مر گئی اور حیوانی حیات آ گئی، نہیں، اس حیوانی حیات میں نباتاتی حیات بھی ہے،
اور یہ مت سمجھنا کہ جب صلب پدر میں آ کر میں منتقل ہوا رحم مادر کی طرف تو یہ حیوان جب مر گیا مردمز حیوانیوں آدم شدم، جب حیوانی حیات مری تب جا کر میں انسان بنا. پھر فرماتے پس سے ترسم کیز مردن کم شدم، میں ڈروں کیوں اب کہ مجھے جس مرحلے پر بھی موت آئے گی اگلے مرحلہ میری فنا کا ہوگا. سنت الہی یہ ہے کہ جس پچھلے مرحلے کو میں دیکھ رہا ہوں اسے موت آتی ہی تب ہے جب اگلے مرحلے کو بالا تر حیات ملے. جماعتی مردمس حیوانی آدم شدم، مرحلہ آدمیت تک آ گیا، میں انسان بن گیا. اب فرماتے ہیں اب انسان کے بعد کس مرحلے پر جاؤ گے؟ فرمایا حملے یہ دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بالوں پر. اب انسانی وجود سے مجھے موت آنی ہے، جب میں اس دنیا سے نکلوں گا مر جاؤں گا تو یہ مت سمجھنا مٹی میں مل کر دوبارہ جمادات بن جاؤں گا. فرماتے ہیں حملے یہ دیگر بمیرم از بشر، جب یہ میری روح بدن کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی ایک اور حملہ کروں گا اور مرحلہ بشریت کو پیچھے چھوڑ کر حملے دیگر بمیرم از بشر تھا برارم از ملائک بالوں پر. اب میں مرحلہ ملک پر، فرشتوں کی زندگی کے مرحلے پر جا کر زندہ رہوں گا. جب مرحلے ملک تک پہنچ گئے تو اب کہاں جانا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک درود بھیجیے ذرا محمد اعظم. فرماتے ہیں ابھی لائف کا حیات کا سلسلہ رکا نہیں ہے. فرماتے ہیں بار دیگر از ملک پران شوم، اب مجھے فرشتوں کی حیات سے بھی آگے جانا ہے. انچے اندر وہ نایت آن شوم، جو اب تمہاری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا مجھے وہ ہونا. انچے اندر وہ نایت آن شوم. پھر فرماتے ہیں بز ملک ہم جو سنم باید زجو، کہتے ہیں مجھے جب میں چھلانگ لگا کر فرشتوں کی حیات کے مرحلے سے آگے جاؤں گا نا، مجھے جانا ہے آگے. جمادات کے مرحلے سے جو حیات شروع ہوئی تھی ملائکہ کے مرحلے پر آ کر رکے گی نہیں. فرماتے ہیں وز ملک ہم جو سنم باید زجو، مجھے ملائکہ اور فرشتوں کے مرحلے کو چھوڑ کر آگے جانا ہے. کون سا مرحلہ ہے وہ؟ کہا وہ مرحلہ ہے حیات مطلقہ کا. کل شیء ہالک الا وجہہ، اب مجھے اس جگہ کا سفر کرنا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کے چہرے کے، کہ خدا کا چہرہ زندہ رہے گا. بس ملکم جو سنم باید زجو کل شیء ہالک الا وجہہ. عجیب جملہ ہے، عجیب بات ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے؟ مجھے وہاں تک جانا کل شیء ہالک الا وجہہ. پس عدم گردم عدم چون اور غنون گویدم کنا الیہ راجعون. کہتے ہیں اب میری حیات اس مرحلے پر ہے جس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، جس میں کوئی تعین نہیں ہے. تم اس حیات کو نہیں کہہ سکتے کہ کون سی حیات ہے، کیونکہ اب میں جا رہا ہوں خداوند تبارک و تعالیٰ سے متصل ہونے کے لیے. یہ اتصال ایسا ہوگا کہ اب میری حیات کا تم تعین نہیں کر سکتے. جو بھی تعین کرے گا ذات پروردگار عالم میری حیات کا تعین کرے گی. اب آپ سمجھے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں جو کہا، دیکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں وہ تمہارے سرپرست ہیں. تو یہ سرپرستی ہے کس لیے؟ کیا خدا دنیا کی زندگی کی 4 دن کی زندگی کے لیے دال روٹی سالن چاول کھلانے کے لیے سرپرست معین کر رہا ہے، یا پروردگار عالم کہہ رہا ہے سرپرستی وہاں سے چلے گی دنیا تک آئے گی؟ اور انسان جب تو نباتات سے پہلے جمادات پہ تھا، ایک ولایت تیرے ساتھ تھی، اس کے سائے میں تیرا سفر شروع ہوا. اور جب تو اس دنیا میں پہنچے گا اور وہ آخری مرحلہ آئے گا تو پورے صراط کے آخر میں کوئی شخص ہوگا کہ جو جنت اور جہنم کو بانٹ رہا ہوگا. یہ جو تجھے جنت کی حیات تک جانا ہے نا، نباتات جمادات حیوانات فرشتوں کی زندگی سے آگے، تو آخر میں جب تم پہنچے گا تو یہاں پر خدا کا چہرہ کھڑا ہوگا. خدا کا چہرہ ہے علی وجہ اللہ، یہ وجہ اللہ کرے گا. تجھے جہنمی حیات ملے گی، تجھے جنتی حیات علی کیوں تقسیم کریں گے؟ یہ جہنمی حیات علی کیوں تقسیم کریں گے؟ کیونکہ قیامت نام ہے وجود علی بن ابی طالب کی گستردگی کا. قیامت علی بن اما یتساءلون عن النبأ، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ بڑی خبر کو اختلاف ہے. فرمایا تفصیلی زاویے سے دیکھو،
تعبیری زاویے سے دیکھو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت میں ہوگا کیا؟ کہا جنت و جہنم تقسیم ہوگی، کہا تقسیم کرے گا کون؟ کہا قسیم النار والجنہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت روح علی ابن ابی طالب کی ایک تجلی ہے۔